الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي كان في خطابه ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سے ذات آنا سکے گی، محمد سے ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھانا سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفاء امت و نوجوان دوستو اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کی ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ مارکیٹ کے گھاٹے مارکیٹ ہی میں پورے ہوتے ہیں، تو جو گلا گیلا کر رہا ہے تو انشاءاللہ اسٹیج پہ وہ اپنے گھاٹے پورے کر لے گا۔ ابتدائی طور پر اگر کچھ پریشانی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر عام زمانے کی روایات کو دیکھا جائے تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ چلیں دل پشوری کرنے کے لیے روایتی تقریر کی جائے، لیکن یہ تبھی تھا جب بجائے خدا کے گھر کے ہم کسی محلے میں بیان کر رہے ہوتے۔ لیکن جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس منبر و محراب کا تقاضا یہ ہے کہ اس فکری تحریک کو کبھی بھی ختم نہ کیا جائے جس کی آواز بلند کرتے کرتے کرنے والا قبر کی پاتال میں جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں اس منبر و محراب کے اس درخشندہ ستارے کے ساتھ سامنا جو ہو تو زمین ملامت بھی نہ کرتا ہو، شرم سے نگاہیں جھکی بھی نہ ہو۔ جو کہنے والے کسی نے کہا کہ بہار ہو کے خزاں، لیکن ہمارا نغمہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو بات اپنی شروع کرتے ہیں اس محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی پاک کے کام سے، نبی کے مقام سے، نبی کے پروگرام سے۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو مقام جتنا اعلیٰ دیا تو اللہ نے کام بھی اتنا ہی اعلیٰ دیا۔ کام اللہ نے دیا کیا اور مقام کون سا دیا؟ 1.25 لاکھ انبیاء میں جسے خالق کائنات نے محمد رسول اللہ کہہ کر پکارا ہو، جس کی رسالت کی گواہی اللہ کا کلام دے وہ قوم جناب محمد عربی
اور اللہ نے کام کون سا دیا؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات برحق ہے جس نے اپنا دین حق اپنے محبوب پیغمبر کو دیا کیوں؟ تاکہ اس دین کو دنیا بھر کے باطل مذاہب پر غالب کر دے۔ تو غالب کرے گا کون؟ سیدھی سی بات ہے، تقوی والا کرے گا، تقیے والا نہیں۔ اللہ نے رسول خدا کو دین دیا کیوں دیا؟ تاکہ ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ تو اللہ نے کام دے کے ہی رسالت مآب کے مشن کا مزاج بتا دیا کہ میرا محبوب پیغمبر تقیے کا نہیں بلکہ تقوی کا پیغام لے کر آیا۔ رسول خدا دین جو لے کر آئے وہ دین زمانے میں چھانے کے لیے آیا ہے، چھپنے کے لیے نہیں۔ اللہ کا نبی جس دین کو لے کر آیا وہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ رسول خدا جو دین لے کر آئے وہ دین کفر کو مٹانے آیا ہے، کفر کے ہاتھوں ذلیل ہونے نہیں۔ تو لازمی بات ہے جب دین ایسا ہے تو اس دین کو غالب کرنے والے وہ دین والے ہوں گے، دین کے مخالف نہیں ہوں گے۔ جب دین کو تخت پر لانے والے جو ہوں گے یہ تقوی والے ہوں گے، تقیے والے نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تقیے والے ہوتے تو دین غالب آتا ہی کیسے؟ تو رب تعالیٰ نے محبوب کے کام کے ساتھ محبوب کی ٹیم کا بھی تعارف کروا دیا کہ ان جیسا کائنات میں مواہد بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا کائنات میں مجاہد بھی کوئی نہیں۔ زمانہ جانتا ہے پروجیکٹ جتنا بڑا ہو لیبر اسی کے مطابق چاہیے، مشن جتنا اعلیٰ ہو تو کارکن ویسے چاہیے، کیپٹن جتنا عظیم ہوگا تو ٹیم ویسے عظیم ہوگی۔ تو رسول خدا مدنی کریم نے اس رسول نے ٹیم تیار کی جس کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا بھی تاج رکھا اور کائنات کے مولوی کا بھی تاج رکھا کہ اس جیسا رسول بھی کوئی نہیں تو اس جیسا مولوی کائنات بھی کوئی نہیں۔ اور پھر رسول کو جس نے پڑھانے والوں کو یوں پڑھایا کہ جنہیں کل تک کوئی ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہ تھا، رسول خدا مدنی کریم نے ان کو صرف ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ لگایا ہی نہیں، ہاتھ ملایا، اٹھایا، سینے سے لگایا، چھوڑا تب جب مریض نہ رہا بلکہ خود زمانے کا مسیح جسے کہنے والے کسی نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن پہ کل تک کوئی حکمرانی کرنے کو تیار کوئی نہ تھا، آج خط لکھتے ہیں تو دریا کی ریت کا ذرہ ذرہ پانی پانی ہو جاتا ہے، جن پہ کل کوئی حکمرانی کرنے کو تیار کوئی نہ تھا، آج انہی کے غلام ہیں۔ افریقہ کی دھرتی کیروان کے جنگل میں جنگل کے درندوں سے کہتے چھوڑو، محمد کے غلام یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ 40 مربع میل کا وہ جنگل اتنا گھنا کہ سورج بھی نکلے شوائیں زمین پر نہ پڑے۔ اس جنگل میں ہاتھی کی چنگھاڑ کوئی نہیں، شیر کی دھاڑ کوئی نہیں، ہرنیوں کی ڈار کوئی نہیں، جانوروں کی چیخو پکار کوئی نہیں۔ بندہ پوچھے کہے گا، جواب ایک ملتا ہے۔ 14 صدیوں پہلے عقبہ بن نافع نبی کے یار نے جاننے کا کہا تھا، واپس کیوں نہیں آتے؟ اس لیے جاننے کا کہا تھا، واپس آنے کا نہیں کہا۔ کیوں؟ اگرچہ درندے حیوان ہیں لیکن وہ نہیں ہیں جو نسل انسانی سے پیدا ہو کے حیوانوں سے بدتر ہو گئے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے غلام کو بھی پہچانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام کے مقام کو بھی پہچانتے ہیں۔ جنگل چھوڑا، 14 صدیاں بیتی، آج تک نہ آئے۔ یہ جنگ کون سی؟ افریقہ فتح ہو گیا، کیروان کا جنگل ہے۔ فتح کرنے والے کون؟ عقبہ بن نافع ہیں۔ عقبہ بن نافع جرنیل کس کا؟ وہ تخت کس کا، تاج کس کا، جھنڈا کس کا، ڈنڈا کس کا، زمانہ جانتا ہے
نبی کا سالہ ہے، علی کا بھائی ہے، مجتہد ذیشان ہے، فاتح کبیر ہے، امت کا مامو ہے، صحابی رسول ہے، 163 حدیثیں نبی سے لے کے امت تک پہنچانے والا، اور رسول خدا 12 حدیثوں میں جس کے فضائل کو بیان کرے اور 5 حدیثوں میں اللہ کا نبی جس کی خلافت کو بیان کرے، وہی امیر معاویہ۔ اور اسی امیر معاویہ کی اسی فوج میں ایک سپاہی بھی ہے، اور اس سپاہی کا نام کیا ہے؟ اسے زمانہ علی کا لال کہتا ہے، جنتی جمالوں کا سردار کہتا ہے، فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، پیغمبر کی آنکھوں کا نور کہتا ہے، اسے اہل سنت و جماعت کا امام کہتا ہے، اسی کو دنیا حسین ابن علی کہتا ہے۔ اگر یہ حاکم وقت ٹھیک نہ تھا تو نبی کا نواسہ کبھی بھی اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کے علم کو بلند ہی نہ کرتا۔ تو رسول خدا مدنی کریم کے صحابہ، ان سے بڑا کائنات میں مومن بھی کوئی نہیں، مجاہد بھی۔ اگر نعوذ باللہ یہ مومن نہ تھے تو دین کیسے آیا؟ اگر یہ مجاہد نہ تھے تو دین غالب کیسے آیا؟ اگر اصحاب کا انکار کرو گے تو رب کے اعلان کا کیا کرو گے؟ جو اللہ کہتا دین غالب آیا ہی آیا۔ تو اس دور کے کچھ لوگ تھے جامعہ عروۃ الوثقی کا جانے والے، انہوں نے کہا کیسے غالب آئے گا؟ حالت یہ ہے کہ تمہیں مکہ داخل کوئی نہیں ہونے دیتا، ہتھیار تمہارے پاس کوئی نہیں، چچ کی جوتی کوئی نہیں، کھانے کی کھجوریں کوئی نہیں، ڈھنگ کے کپڑے کوئی نہیں، چلے ہو فتح مبین کے لیے۔ تو اللہ نے وہیں پر مردود سوچوں کو اور بھی مردود بنا دیا کہ دین تو غالب آیا ہی آیا، تم ٹینشن نہ لو، اس کے لیے اللہ بھی کافی ہے، رسول اللہ بھی کافی ہے، رسول اللہ کے یار بھی کافی ہے۔ وہ دین غالب آیا کیسے؟ نبی کے یار لڑے کیسے؟ عقل انسانی، تاریخ انسانی ان جیسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مثال تو تب ہو جب کائنات میں وہ ان جیسا آیا ہو۔ یہ بے مثل بے مثال آمنہ کے لال مدنی کریم کے یار، جنگ بدر ہو گئی، 313 پیغمبر کے یار ہیں، مقابلے میں کون ہے؟ 1000 ہے۔ احد کے میدان میں 750 صحابہ، 3000 کافر۔ جنگ موتا میں 3000 صحابہ، 2 لاکھ کافر۔ جنگ یرموک میں 60 صحابہ، 6000 یہاں پہ 60,000 کافر۔ جنگ کنسرین میں صرف 10 صحابہ، 10,000 کافر۔ تناسب دیکھیے، احد میں مقابلہ 1 اور 3 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ احد بدر میں مقابلہ 1 اور 3 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ احد کے میدان میں مقابلہ 1 اور 4 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ موتا میں مقابلہ 1 اور 70 کا، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ اور جنگ یرموک کنسرین میں مقابلہ 1 اور 1000 کا، نبی کے صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ اچھا ہے کون؟ یہ وہ نہیں جو آسمان سے پکی پکائی اتری کھانے والے ہو، ہے کون جو پکی پکائی اتری کھانے والے ہو؟ جب لڑائی کا موقع آ جائے، نہیں موسیٰ تو جانے تیرا خدا جانے۔ یہ کون ہے؟ پیڑ پر پتھر ہیں، چچ کی جوتی کوئی نہیں، تلوار میں تو ہاتھ میں ٹہنی ہے، اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم تب بھی حاضر ہیں، سمندروں میں جانے کا حکم دیں گے ہم تب بھی حاضر ہیں۔ کیوں؟ سودا ہم نے کر دیا بازار عشق محمد مصطفیٰ میں۔ جب بازار عشق مصطفیٰ میں جان دے دی تو پھر نفع نقصان کیسا؟ کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لمبے لمبے کالے جبوں کے نیچے اپنی قابلیت نہیں ظاہر کرتے، کالے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں کو اس ایک پلیٹ سموسے کو نہ دیکھ لے جس پر نبی کے صحابہ کی عزت کو بیچا۔ جب ان سے کہا جائے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ تم میں ہم میں فرق بننا یہی ہے، تم صحابہ کا نام اس لیے نہیں لیتے کسی کی نظر میں نہ آ جاؤ، ہم صحابہ کا نام لیتے اس لیے کسی کی نظر میں آئیں گے تو یہی تو فضائل اعمال آخری صفحہ نمبر 200 شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا اور